بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی یہ 30واں پارہ سورہ عبس، اس میں اللہ تبارک و تعالی ان کے آخر آیتوں میں قیامت کے منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخی، یہ آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ، اپنی ماں سے جو جننے والی، اسے دودھ پلانے والی، اس کی پرورش کرنے والی، اس سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ و بنی، اور صاحبہ سے بھاگے یعنی بیوی سے۔ بیوی کو صاحبہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ صاحب کے معنی ساتھ رہنے والے، اور بیوی چونکہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے تو بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کی وہ پریشانی الگ الگ ہوگی۔ مجرمین یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ یہاں تک کہ ظالم لوگ اپنے ہاتھ کو منہ میں لیں گے، چبائیں گے تو یہاں تک کھا جائیں گے، ایسی ہولناکی ہوگی۔ جس دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، تو اس دن تم چاہتے ہو کہ ایک بات یہاں یاد آئی کہ چاہتے ہو اس دن کہ جس دن باپ بیٹا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہو، تو اس دن تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا بھاگتے ہوئے تمہیں تلاش کرتے ہوئے آئے، کیوں؟ نیکی مانگنے کے لیے نہیں، نیکی دینے کے لیے۔ اس لیے کہ کیوں بھاگیں گے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن نام اعمال تولیں گے، قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ مِنْهُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رتی برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے اس کو بھی تولا جائے گا، رائی کے دانے کے برابر گناہ ہے اس کو بھی تولا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، کوئی اچھائی یا برائی تو نے چھپ کر اندھیرے میں کی ہو، یا کوئی چٹان کے نیچے وہ ہو، اللہ اس کو بھی یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے، بعض چہرے پریشانی کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار ہوں گے۔ ایسے وقت میں اگر چاہتے ہو کہ ہم، اس لیے کہ نیکیاں تولی جائیں گی تو کسی کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو باپ کے پاس جائے گا کہ آپ نے مجھے اتنی پرورش کی، پیدا کیا، پرورش کی، تعلیم دی، آپ مجھے آج چند نیکیاں کم پڑ گئی ہیں دے دیں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ کہے گا میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے یہ تمام چیزیں دی، تو میری مدد کر دے، تو مجھے چند نیکیاں دے دے، تو وہ بھی کہے گا، وہ بھی نہیں، مجبور، اس لیے کہ وہاں پر سب کچھ ہوگا۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم، اگر کسی کے پاس کروڑ کی پراپرٹی تھی، وہ تمام چیزیں دے کر بھی اگر قیامت کے دن بچ سکتا تھا تو وہ بچ سکتا تھا، لیکن وہ نہیں بچے گا۔ وہاں پر کام آئیں گے ڈالر نہیں، زمینیں نہیں، وہاں پر کام آئیں گی نیکیاں کام آئیں گی۔ کام آنے والی چیز وہاں پر نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تہجد، عبادت، ریاضت، یہ تمام چیزیں کام آنے والی ہیں۔ تو تم یہ چاہتے ہو کہ جس دن سب لوگ بھاگ رہے ہوگے، نیکیاں کہیں مانگ نہ لے، اس وقت میں ایک شخص ہوگا تو آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا اور آپ کو اپنی نیکیاں دے گا، اور جنت میں
پہنچائے گا اور قیامت کے دن بہترین تاج آپ کو پہنائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ حافظ قرآن ہوگا۔ حافظ قرآن کہ البسا والدہ تاجن ضوء احسن من ضوء الشمس، کہ ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑی ہوئی ہوگی، اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند اور پھیکی پڑ جائے گی۔ ہاں ایسا البسا والدہ تاج ضوء احسن من ضوء الشمس، تو یہ ماں باپ کے لیے مغفرت کرانے کا سبب بنے گا، گناہوں اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا یہ اولاد۔ آج ہمیں ڈاکٹرنگ پڑھانے میں فخر ہے، پڑھائیں ہیں اس پر فخر ہے، انجینئرنگ پڑھانے پر فخر ہے، اور دینی تعلیم کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کوئی بچہ کمزور ہے اسے چلو مدرسے کے اندر ڈال دیتے ہیں، بچہ نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں کہ اسے مدرسے کے اندر ڈال دو، یہ دھمکیاں دیتے ہیں، اگر تو نہیں پڑھے گا تو تجھے مدرسے کے اندر ڈال دوں گا، تو شرارت کرے گا تجھے مدرسے کے اندر ڈال دوں گا۔ ایسے بچوں کو لے جا کر ڈالیں گے تو قوم کے لیے صحیح رہبر کہاں سے ملیں گے؟ بہرحال ایسے موقع پر تو وہاں کام آنے والی یہ اولاد ہے۔ اللہ نے کسی کو 2 اولاد دی، اس میں سے ایک حافظ قرآن بنائے، اسے دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے لیے تو سارے چیزیں مہیا کر لے، لیکن سوچ کر دے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی، اس کے لیے ہم نے کیا سامان جمع کیا۔ ہم رہنے والے 30 40 سال 50 سال 60 سال زندگی کے لیے تو اتنی تیاریاں کی، لیکن ہم وہاں کروڑا سال رہنا ہے، لامحدود زندگی، تو وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس وجہ سے جہاں کا منظر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، جب قیامت قائم ہوگی لوگ متفرق ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، کہ مجرمین پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت میں بھی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو ایمان والے ہیں اعمال صالحہ کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو خود سوچنا ہے کہ ہم کتنی تیاری وہاں کے لیے کر رہے ہیں اور کتنی تیاری ہم کو وہاں کی کرنی چاہیے۔ اور قیامت کے مناظر میں سے ایک یہ بھی ہے، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سعد بن بلال سے رضی اللہ عنہ ایک روایت منقول کی ہے کہ 2 آدمیوں کو قیامت کے دن جہنم سے لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے، جاؤ جہنم میں۔ تو ایک آدمی دوڑتا ہوا جائے گا اور جہنم میں کود جائے گا، کودنے کے لیے دوڑ رہا ہوگا، اللہ بلائیں گے کہ تو کیوں جہنم کی طرف جا رہا ہے، تجھے کیا معلوم نہیں ہے کہ جہنم ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ معلوم ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر تو میں نے تیری اطاعت و فرما برداری نہیں کی، میں نے اب سب کچھ دیکھ لیا، اس کے باوجود میں آپ کی بات نہ مانوں، چلو یہی بات تو مان لیتا ہوں، جہنم کی طرف دوڑ کر چلے جاؤں۔ اللہ کو اس کی ادا پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے جا، میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور ایک آدمی جا رہا ہوگا جہنم کی طرف اور مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو کیوں مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے؟ تو کہے گا اللہ میں نے دنیا میں تیری رحمت کے بڑے واقعات سنے تھے، تو میں اس لیے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا اللہ مجھے اب معاف کر دے، اللہ مجھے اب معاف کر دے، اس نیت سے میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اب مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ، لیکن اصول یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی، بدعمالیوں کے بدلے میں جہنم ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اصول کے خلاف بھی کبھی کرتے ہیں، بتانے کے لیے یہ بادشاہت میری ہے، نیک اعمال کرنے والے کو بھی وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ میرے فضل سے وہ جنت میں جا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی 30 سال 40 سال، تو اسے 40 سال جنت ملنی چاہیے تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ اسے 4,000 کروڑ سال، یعنی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، ایسی زندگی، ایسی جنت دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے یہ بھی ایک اشکال دور ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کفر کیا، اس نے کفر کیا 50 سال یا 100 سال، 100 سال کے کفر میں اسے اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے، ہمیشہ کی جہنم کیوں مل رہی ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر کوئی اشکال کرے تو آپ دیکھیں، یہ دنیا ہے اللہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ اگر اسے 1000 سال بھی اللہ دنیا میں رکھتے تب بھی وہ کفر ہی کرتا۔ اور اس سے ایمان اور کفر کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے، یہ ایسا ہی ہے، کفر ایک ایسا بڑا ظلم ہے کہ جیسا کہ کوئی ملک میں رہتا ہو اور ملک کے وزیر اعظم سے اور ملک سے بغاوت کرے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ عمر قید کی سزا، اسے قتل کی سزا ہوتی ہے۔ عمر قید کی سزا یعنی ہمیشہ جب تک زندہ رہے گا جیل میں رہے گا، حالانکہ انہیں بغاوت 1 دن کی، 2 دن کی، یعنی بتانا یہ تھا کہ جرم اس کا اتنا سخت ہے کہ یہ عمر قید کی سزا اس کے لیے لائق ہے۔ اسی طرح کفر، جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے اسے روزی دی، جس اللہ نے اسے کھلایا پلایا، ہر صحت دی، اسے رہنے کے لیے اللہ نے گھر دیا، بیوی دی، بچے دیے، دھن دولت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دی، اسی اللہ کی بغاوت کرتا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی پاداش میں اسے ہمیشہ جہنم میں۔ اور ایمان کا اس سے بھی پاور معلوم ہوا، ایمان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ کر اس نے چند سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت دے رہا ہے۔ تو یہی ہے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل، اللہ نے سورہ روم میں فرمایا کہ تاکہ میں قیامت کے دن ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اپنے فضل سے میں ان کو بدلا دوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، کہ اور حدیث میں فرمایا اس دن ہر آدمی اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا، اور قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ یہ سب ننگے ہوں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب کو جس طرح ہم نے ان کو پہلی مرتبہ میں پیدا کیا، یعنی ختنہ کیے ہوئے نہیں تھے، ننگے کپڑے ننگے تھے، اسی طرح اللہ دوبارہ ان کو قیامت کے دن پیدا کرے گا۔ اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک دوسرے ننگے ہوں گے، ستر کا خیال نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس دن ہولناکی ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنی ہولناکی اور پریشانی ہوگی، اس کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قیامت کے لیے، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ یہ اس کے بعد کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ برابر ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیں، فالو کریں، شیئر کرتے رہیں، تو اس کے بعد وہ 7 آدمی جن کو اللہ قیامت کی اس ہولناکی میں اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔